اس لیے کہ اس نے شاید اللہ، چونکہ جب اس نے اللہ سے خوف کیا اور خوف الہی کی وجہ سے ڈر گیا تو یہ بھی عمل القلب ہو گیا۔ اب بات کو سمجھیں، اب کتنی عجیب لطف و کرم ہے آقا علیہ السلام کی امت پر حضور علیہ السلام کے تصدق سے۔ آقا علیہ السلام کا کتنا بڑا توسل ہے، وسیلہ ہے۔ وہ کیا کہ ایک ہی قلب ہے اس بندے کا، دل وہی ہے، بندہ بھی وہی ہے، برائی کا ارادہ کرتا ہے، عمل القلب ہے، مگر ارتکاب نہیں کرتا تو برائی لکھی نہیں جاتی۔ اسی دل میں نیکی کا ارادہ کرتا ہے، ارتکاب نہیں کرتا تو نیکی لکھی جاتی ہے۔ وہی دل ہے بندے کا، برائی کا ارادہ کرتا ہے اور اللہ کے خوف اور تقوی کے پیش نظر رک جاتا ہے، برائی کا ارتکاب نہیں کرتا تو برائی کا ارادہ کرنے کے باوجود عدم ارتکاب پر اس کے لیے حسنہ کاملہ لکھی جاتی ہے۔ جواب کیوں؟ اب جواب یہ ہے، اور اس جواب پر بھی ایک سوال ہے۔ جواب یہ ہے کہ جب اس نے اللہ کا خوف اور اللہ کا تقوی اختیار کیا اور خوف الہی میں گناہ کے ارتکاب سے رک گیا تو یہ تقوی عمل قلب ہے۔ تقوی عمل قلب ہے، تو اس قلب کے اس عمل پر اس کو نیکی دی گئی، قلب کے اس عمل پر اسے نیکی دی گئی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ قلب کے اس عمل پر اگر نیکی دی گئی تو اسی قلب کا وہ عمل ہم میں سیئہ بھی تو تھا، اس پر گناہ کیوں نہیں دیا گیا؟ یہ صرف اس کا اور کوئی سبب نہیں، یہ صرف مصطفیٰ کی خیرات ہے، آقا علیہ السلام کا توسل ہے حضور کی امت کے لیے، یہ حضور کی شفاعت ہے کہ جہاں مختلف قواعد بنا دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاکہ کوئی سبیل، یعنی حضور علیہ السلام کی شفاعت آپ کی امت کے لیے لوگوں کی موت سے پہلے زندگی میں شروع ہو گئی ہے۔ شفاعت محمدی کا وقت تو آئے گا نا برزخ اور آخرت میں، قیامت میں شفاعت کا اجرا کا وقت آئے گا، مگر نہیں، شفاعت محمدی کی برکات امت کی حیات میں شروع ہو گئی ہیں۔ وہ یہ کہ گناہ کا ارادہ کریں، ارتکاب نہ کریں تو تب بھی نیکی لکھی جائے۔ اور اگر نیکی کا ارادہ کر کے ارتکاب کریں تو 10 گنا دیا جائے، اور کئی زیادہ وفادار ہو مالک کے تو 700 گنا دیا جائے، اور کہ وفاداری کے ساتھ استواری والے ہوں تو انہیں بے حد و حساب عطا کیا جائے۔ تو یہ مدارج بیان کیے اللہ تبارک و تعالی نے۔ اس کے بعد اگلی حدیث، اور آپ کے ذوق کے فروغ کے لیے کتاب الایمان میں امام مسلم لائے ہیں، باب 64، باب بیان ان الاسلام بدأ غریبا وسیعود غریبا وانه یعرض بین المسجدین، یہ باب ہے جو امام مسلم نے قائم فرمایا۔ اب اس کی حدیث امام مسلم روایت کرتے ہیں، حدثنی محمد بن رافع والفضل بن سہل الاعرج قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عاصم وهو ابن محمد العمري عن ابي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ان الاسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ وهو يعرض بين المسجدين كما تعرض الحية في جحرها۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اسلام غریب شروع ہوا اور آخر وقت زمانے میں پھر غریب ہو جائے گا۔ یعنی آخر پہ پھر غریب بدل جائے گا۔ اب غریب کا معنی واحد کا بھی ہوتا ہے، اس لیے خبر غریب کو خبر واحد کہتے ہیں، اور اخبار احاد کو کے لیے غریب کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ حدیث متواتر، حدیث مشہور، حدیث عزیز اور حدیث غریب واحد۔ تو مطلب ہے حضور نے فرمایا ان الاسلام بدأ غریبا واحدا فواحدا، ان الاسلام بدأ واحدا فواحدا،
اس طرح شروع ہوا کہ ایک ایک بندہ رات کے اندھیرے میں چھپ کے ایمان لاتا تھا، ماں باپ سے چھپ کر ایک ایک جوان راتوں میں اندھیرے میں نکلتا، بیت ارقم میں جاتا اور حضور کو تک کے ایمان لاتا، تو ایک پھر دوسرے کو بلا کے لاتا، وہ پھر اگلے کسی اور کو چھپا چھپا کے لاتا، اس طرح ایک ایک کر کے اسلام بڑھتا چلا گیا۔ یہ معنی ہے ایک بدا غریباً، اور پھر آخر وقت میں اسی طرح ایک ایک کر کے چھوڑ جائے گا اور کفر پھیلتا چلا جائے گا زمین پر کفر۔ اس لیے فرمایا جب تک زمین پر اللہ اللہ کہنے والا ایک شخص بھی بچے گا قیامت بپا نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب ہے ایک زمانہ چند سالوں کا ایسا بھی آئے گا کہ پوری زمین پر کفر ہوگا، اور ان پر جب قیامت بپا ہوگی تو اہل ایمان کو اللہ پاک پہلے اٹھا چکا ہوگا۔ ایک مدت ایسی آئے گی۔ تو ایک معنی تو غریباً کا یہ ہے کہ بادا فی احاد من الناس وبادا بیا غریباً وسیعود الیہا، قلت لوگ قلیل تھے، تھوڑے تھوڑے تھے۔ دوسرا معنی اس میں یہ ہے کہ غریب مسافر کو بھی کہتے، وہ سفر کرتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ سفر کرتا ہے، اور سفر کرتا کرتا پھر منزل پہ پہنچتا ہے۔ تو بادا غریباً کا معنی کہ قلت قلیل لوگوں کے ساتھ شروع ہوا، اور وہ سفر کرتے رہے، کبھی سفر کر کے طائف جاتے، کبھی حبشہ جاتے، کبھی ہجرت کر کے مدینہ جاتے، مسافر رہتے جگہ سے جگہ، کبھی گھروں سے نکال دیے جاتے، کبھی وطن سے نکال دیے جاتے۔ تو اس طرح وہ منتشر ہوتے رہے دنیا میں، ایک ایک شخص منتشر ہو گیا، مسافر ہو گئے، ہجرت کر گئے، اور ایک ایک شخص کے اطراف و اکناف عالم میں پھیلنے سے اسلام پھیلتا چلا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سفر ہے وہ اسلام کی بنیادی خصلت میں سے ہے، اور سفر آداب سلوک میں سے ہے، سفر آداب معرفت میں سے ہے، اور سفر آداب و اطوار اہل اللہ میں سے ہے۔ بدا غریباً، مسافر بنا کرو۔ سفر میں جو حجابات اٹھتے ہیں وہ حضر میں نہیں اٹھتے، اس لیے ہجرت میں وہ برکت ہے جو سکونت میں نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سے مراد جب غریب سے حدیث پاک میں آگے آقا علیہ السلام نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا طوبیٰ للغرباء، یہ غریباً کا اب اگلا معنی طوبیٰ للغرباء۔ پوچھا کہ غرباء کون ہیں؟ فرمایا ہم النزاع من القبائل، اور ارادہ امام ہروی شیخ ہروی روایت کر بیان فرماتے اس سے مراد آقا علیہ السلام نے مہاجرین کو لیا کہ اسلام شروع ہوا اور پھیلا ہجرت کے طریق سے، تو مہاجرین کے ذریعے جنہوں نے اپنے وطن چھوڑے ہجرت کی اللہ کی طرف، اس طرح اسلام پھیلا۔ اسی طرح لوگ آخر زمانے میں پھر ہجرت کریں گے اور پلٹیں گے، اور ایمان اہل ایمان کی شکل میں سفر و ہجرت کی صورت میں کہیں پلٹ کے واپس آئے گا، اور کہاں آئے گا؟ جہاں شروع ہوا تھا۔ اور حدیث پاک اس حدیث کے الفاظ ہیں وَهُوَ يَعْرِضُ بَيْنَ الْمَسْجِدَيْنِ كَمَا تَعْرِضُ الْحَيَّةُ فِي جُحْرِهَا، حتیٰ کہ پوری دنیا سے اسلام سمٹ کر پوری دنیا پہ کفر پھیل جائے گا آخر وقت، اور اسلام سمٹ کر فرمایا میری دو مسجدوں کے درمیان میں آ جائے گا۔ اس طرح سمٹ کر جس طرح سانپ جب اپنی زندگی کو خطرہ محسوس کرتا ہے تو سکڑ کر اپنے بل کی طرف وہ سمٹ کر جاتا ہے، اس طرح پوری دنیا سے اسلام سمٹ کر بین المسجدین یعنی مسجد الحرام اور مسجد نبوی کے درمیان سمٹ کر آ جائے گا۔ یہ ایک حدیث ہے۔ امام مسلم کا طریق ہے کہ وہ حدیث لاتے ہیں ترتیب کے ساتھ، اوپر چلتے ہیں۔ اب یہ جو پہلی حدیث ہے بادا علیہ السلام غریباً وسیعود کما بادا غریبا فطوبیٰ للغرباء، یہ صحیح مسلم کی حدیث، اور اس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی، اس کو امام ابن ماجہ نے بھی اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ سنن ماجہ میں کتاب الفتن میں باب بادا علیہ السلام غریبا۔ اب جو بتانا چاہتا ہوں کہ دو مسجدوں کے درمیان وہ آ جائے گا۔ ائمہ حدیث نے
یعرض بین المسجدین کما تعرض، یعرض اور تعرض دو طریق پر پڑھا ہے عبارت میں، کسرہ کے ساتھ بھی پڑھا ہے، کسر را، یعرض اور تعرض را کی کسر کے ساتھ بھی پڑھا ہے، اور معمول بہی اکثریت ائمہ کا یہ ہے، اور بعض علماء نے ائمہ حدیث نے اس کو کسر کی بجائے فتح الراء کے ساتھ بھی پڑھا ہے، یعنی یا رزو اور تعرضو، جیسے کہ ابن التین نے روایت کیا، اور بعضوں نے جس کو امام ابو الحسن بن سراج نے روایت کیا، بعضوں نے ضم الراء کے ساتھ بھی پڑھا ہے، یعنی یا رزو اور تعرضو، ضم کے ساتھ اگر پڑھا جائے یا رزو اور تعرضو تو پھر اس کا معنی ضم اور اجتماع کا ہے، اکٹھا ہو جائے گا اور جمع ہو جائے گا، معنی میں کوئی فرق نہیں، مگر ثواب اور درست کسر کے ساتھ ہے، زیر کے ساتھ پڑھنا۔ اب فرمایا کہ دو مسجدوں کے درمیان آ جائے گا، اکٹھا سکڑ کے آ جائے گا، جمع ہو جائے گا، بین المسجدین، جیسے سانپ اپنے بل کے لیے سکڑ کے آ جاتا ہے۔ اب اگلی حدیث جو امام مسلم اس کے ساتھ لائے، جس پر ہم تفصیل سے گفتگو میں آج کرنا چاہتا ہوں، اگلی حدیث کی شرح مفصل کرنا چاہتا ہوں، بڑی شرح تفصیل کے ساتھ وقت لگا کر۔ وہ اگلی حدیث ہے جسے امام مسلم نے اپنے شیخ ابو بکر بن ابی شیبہ سے روایت کیا۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ قال حدثنا عبد الله بن نمیر وابو اسامہ عن عبید اللہ بن عمر، اور دوسری سند ہے حدثنا ابن نمیر قال حدثنا ابی قال حدثنا عبید اللہ عن خبیب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ان الایمان لیعرض الى المدینۃ کما تعرض الحیۃ الى جوہرها۔ اب یہ جو دوسری حدیث ہے، پہلی حدیث بین المسجدین، وہ امام مسلم نے روایت کی، اور اصحاب سیاہ میں سے صرف امام ابن ماجہ نے اپنی سند کے ساتھ روایت کی، مگر یہ حدیث جس میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان پوری دنیا سے سکڑ کر مدینہ کی طرف آ جائے گا۔ اب میں بتانا یہ چاہتا تھا امام مسلم پہلے بین المسجدین کی حدیث کیوں لائے اور بعد میں الی المدینہ کی حدیث لائے۔ اب الی المدینہ کی حدیث کی سند اقوی ہے، قوی ہے۔ الی المدینہ کی جو حدیث ہے روایت، اس کی سند زیادہ قوی ہے، چونکہ اسے امام مسلم نے بھی روایت کیا اور امام بخاری نے بھی روایت کیا، یہ متفق علیہ ہے۔ امام بخاری اسی کتاب فضائل المدینہ صحیح بخاری میں روایت کرتے ہیں، باب الایمان یعرض الی المدینہ کے تحت۔ پھر اس کو امام ابن ماجہ نے بھی روایت کیا، کتاب المناسک باب فضل المدینہ، اور امام احمد بن حنبل نے بھی روایت کیا۔ اب یہ حدیث متفق علیہ، پہلی حدیث امام مسلم اور امام ابن ماجہ فقط روایت کرنے والے ہیں، مگر اسے پہلے کیوں لائے اور اسے بعد میں کیوں لائے؟ جو بات میری سمجھ میں آئی ہے، اس کا سبب جو میں سمجھاؤں، حالانکہ وہ حدیث سند میں اس سے کمزور ہے، دونوں صحیح ہیں، امام مسلم روایت کر رہے ہیں، سند صحیح ہے، مگر اس پہلی حدیث کی سند کی تائید دوسری امام ابن ماجہ کی سند سے مل رہی ہے، جبکہ اس کی تائید امام بخاری کی سند سے بھی مل رہی ہے، یہ متفق علیہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، صحیح ہے، تو اس کو پہلے نہیں لائے، اس کو پہلے لائے۔ کیوں؟ میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے، اس پر شارحین کی کتب میں نے دیکھی ہیں، محدثین اور شارحین کی کتب میں یہ بحث جو میں وجہ بیان کر رہا ہوں کہ پہلے اس حدیث کا لانا کیوں، اس کا بعد میں لانا کیوں، اس پر کسی کتاب یعنی کتاب میں امام مسلم کی شروع میں یا کہیں یہ بحث مجھے نظر سے نہیں گزری۔ سو خود میری سمجھ میں اللہ رب العزت نے جو ڈالا وہ یہ کہ امام مسلم متوجہ کرنا چاہتے ہیں
کہ پہلے پوری دنیا سے سکڑ کر اسلام مکہ اور مدینہ کے درمیان آ جائے گا، پوری دنیا سے سکڑ جائے گا، اور بین المسجدین اپنا حفاظت مسجد حرام اور مسجد نبوی مکہ اور مدینہ کے درمیان اس حفاظت کے لیے آ پہنچے گا۔ اب امام مسلم بتانا دکھانا چاہتے ہیں کہ لوگوں اب دیکھو، دیکھتے ہیں کہ جاتا کدھر ہے، مکہ کی طرف جاتا ہے یا مدینہ کی طرف جاتا ہے۔ اب بین المسجدین تو رکا نہیں رہنا اس نے، مکہ اور مدینہ کے درمیان تو رکا نہیں رہنا، پورے دیار و بلاد میں کفر پھیل رہا ہے، ایمان سکڑتا چلا رہا ہے۔ سانپ جس طرح بل میں جا کے محفوظ ہوتا ہے تو اس نے بھی حفاظت کی ایک جگہ تلاش کرنی ہے، بالآخر اس نے اپنی حفاظت کی ایک جگہ تلاش کرنی ہے، مکان واحد۔ امام مسلم نے بتایا کہ پہلے تو بین المسجدین، بین مکہ والمدینہ آ جائے گا، اور اس حدیث کو پہلے لا کر دوسری حدیث جو زیادہ قوی ہے اس لیے اس کے بعد لائے کہ سوال ابھرے پڑھنے والے قاری اور مستمع سامع کے ذہن میں کہ مکہ اور مدینہ کے درمیان ایمان آ کے رک گیا، اب جاتا کدھر ہے اپنی حفاظت کے لیے؟ اس کی اصل حفاظت حتیٰ کہ آخر میں ہوگی کہاں؟ آیا مکہ کا رخ کرتا ہے حفاظت تمام کے لیے یا مدینہ کا رخ کرتا ہے؟ جب یہ سوال ذہن میں سامع اور قاری کے آ گیا، اس سوال کے جواب میں اگلی حدیث وارد کی ہے امام مسلم نے بتانے کے لیے کہ جب مکہ اور مدینہ کے مابین آ جائے گا اور اب یہاں بھی خطرہ محسوس کرے گا، چونکہ دجال مکہ اور مدینہ کے درمیان بھی آ پہنچے گا، دجال یہاں بھی آ پہنچے گا، اب ایمان آخری مقام تلاش کر رہا ہوگا اپنی حفاظت کے لیے، اپنی عافیت کے لیے، اپنی سلامتی کے لیے، تو امام مسلم نے بتا دیا کہ حرمین شریفین مکہ اور مدینہ کے درمیان کچھ عرصہ رک کر جب یہاں بھی خطرہ محسوس کرے گا تو اپنی عافیت و حفاظت کے لیے ایمان بالآخر مکہ نہیں مدینہ جائے گا، مدینہ جائے گا، ایمان کی حفاظت بالآخر مدینہ میں ہوگی۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، اسی طرح لوٹ کر جائے گا جیسے اسلام منتشر مدینہ سے ہوا تھا، اور ادھر ہی لوٹ کر اسباب بیان کر رہا ہوں، اب ادھر ہی لوٹ کر جائے گا جدھر حضور گئے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی عافیت و سلامتی حفاظت کے لیے اسی شہر میں جا کے سکونت اختیار کرے گا ایمان، جہاں آقا علیہ السلام ہجرت کر کے گئے تھے، ایمان بھی مہاجر ہو کے جا رہا ہے الی المدینہ۔ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح میں لکھا، اور حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا، علامہ عینی نے لکھا، امام قسطلانی نے عمدۃ القاری، ارشاد الساری، جمیع کتب میں اس کی شرح میں ہے، چونکہ یہ بخاری میں بھی آئی، مسلم میں بھی آئی، اور وہ بیان کرتے چلے آ رہے ہیں، اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اس لیے ایمان مدینہ میں جائے گا اپنی حفاظت اور پناہ کے لیے۔ اسی وجہ فرماتے ہیں کہ وجہ یہ ہے کہ ہر مومن اول سے آخر کائنات تک، اس دنیا کی جب تک بقا ہے، ابتدا سے لے کر آخر تک، ہر مومن کا یہ شعیرہ رہا کہ ہر کوئی اپنے ایمان کی جلا کے لیے مدینہ جاتا تھا، اور اسی ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوگی، اس لیے مدینہ کو ایمان کی حفاظت کا مرکز قرار دیا۔ اب یہاں ایک اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ مکہ معظمہ کو مرکز کیوں نہیں بنایا؟ وہاں کعبۃ اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے۔ عجیب بات ہے، حج وہاں ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوتی، حج مکہ میں ہوتا ہے اور ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوتی۔ یہ ایک بنیادی سوال، اس کے اسباب ہیں، بجائے اس کے کہ ہم قیاس سے فیصلہ کریں اور اپنی ظن اور اپنی رائے سے فیصلہ کریں، ہم یہ فیصلہ کیوں ایمان کا مستقر اور اس کی حفاظت کا ٹھکانہ مدینہ کیوں بنایا، مکہ کیوں نہیں بنایا؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں نا؟
اس کا فیصلہ ہم شارع علیہ السلام جن کی حدیث ہے انہی کی زبان مبارک سے لیں گے. اس کا سبب آقا علیہ السلام ہی سے پوچھیں گے. اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے باب میں، یہ بخاری ہے اور یہ مسلم ہے، صحیح مسلم میں آگے چل کے ارشاد فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، کیوں ایمان اپنی حفاظت اور سلامتی اور عافیت کے لیے مدینہ میں جائے گا، مکہ میں نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا جواب سمجھانے کے لیے واضح اشارے دے دیے، اور ان واضح اشاروں میں سے ایک اشارہ اب بہت سی حدیث اس شرح میں بخاری اور مسلم کی لیں گے، اور بخاری اور مسلم کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ دراسہ. یہ صحیح مسلم ہے، اس صحیح مسلم کی کتاب الحج، اور باب ہے باب جواز الاقامت بمکہ للمہاجر منہا بعد فراغ الحج والعمرہ. امام مسلم نے باب قائم کیا ہے. اللہ صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اور روایت کرتے ہیں امام مسلم عبداللہ بن مسلمہ بن قعنب سے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان ابن بلال سے عن عبد الرحمن بن حمید سے، اور انہ سمع عمر بن عبد العزیز، حضرت عمر بن عبد العزیز راوی ہیں. کون؟ عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں. یسأل الصائب بن یزید یقول هل سمعت فی الاقامت بمکہ شیئا. عمر بن عبد العزیز نے صائب بن یزید سے پوچھا کہ آپ نے مکہ میں کتنے دن قیام کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی حدیث سنی ہے؟ حج کو جانا چاہتے تھے، سوال کیا کہ مکہ میں کتنا قیام کیا جائے، اس کے بارے میں کوئی حدیث سنی؟ فقال الصائب سمعت العلاء ابن الحضرمی یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول. اب آقا علیہ السلام کے قلب اطہر کی کیفیت دیکھیے. یقول للمہاجر اقامت ثلاث بعد الصدر بمکہ کانہ یقول لا یزید علیہا. آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ جب کوئی حج کیا جائے تو مکہ میں کتنا قیام کریں؟ فرمایا جو لوگ ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور جن کو مدینہ نصیب ہو گیا، جو ہجرت کر کے مدینہ میں آ گئے اور مدینہ کی سکونت جن کو نصیب ہو گئی، فرمایا مہاجر کے لیے حکم ہے کہ حج کرنے جائے تو حج کر کے فقط 3 دن مکہ رہے، اس سے زیادہ نہ ٹھہرے، فوری پلٹ کر مدینہ آ جائے. آقا علیہ السلام کو گوارا نہ تھا کہ مدینہ میں جن کو سکونت مل جائے وہ مدینہ سے باہر زیادہ رہیں، خواہ وہ شہر مکہ ہی کیوں نہ ہو. حج کا فریضہ ادا کرو، 3 دن قیام کے فوری بعد مدینہ آ جاؤ. یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. میں نے تو آپ کو حدیث سنا دی ہے، صحیح حدیث بخاری کی اور مسلم کی. آقا علیہ السلام نے فرمایا. پھر اس کے بعد دوسری حدیث جو یحییٰ بن یحییٰ کے طریق سے امام مسلم نے روایت کی، اخبرنا سفیان بن عیینہ عن عبد الرحمن بن حمید، آگے عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے یقول لجلسائہ ما سمعتم فی سکنا مکہ، اپنی اہل مجلس سے پوچھا کہ تم نے مکہ میں سکونت اختیار کرنے یعنی حج پر جائیں تو اقامت کتنے دنوں کی جائے، آپ نے اس کے بارے میں کیا سن رکھا ہے حدیث رسول کا؟ تو علاء بن حضرمی نے کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقیم المہاجر بمکہ بعد قضاء نسکہ ثلاثا، کہ جب مہاجر، آپ دیکھ لیجئے باقی لوگوں کے لیے نہیں، جن کو مدینہ کا قیام ہی نصیب نہیں ہے وہ جتنے دن چاہیں ادھر رہیں، مگر فرمایا جس خوش نصیب کو مدینہ کی سکونت نصیب ہو گئی اور وہ ہجرت کر کے آ گیا، اب مہاجر مدینہ اب حج کرنے جائے گا تو ادائے فریضہ حج کے بعد 3 دنوں سے زیادہ ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے، پلٹ کر میرے مدینہ میں واپس آ جائے. یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کا سبب بیان فرمایا. ایک یعنی اس کا سبب کر رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے
ایمان سمٹ کر مدینہ میں کیوں آئے گا؟ آقا اہل مدینہ سے فرما رہے ہیں کہ حج کر لو تو 3 دن سے زیادہ مکہ بھی نہ ٹھہرو، واپس مدینہ آ جاؤ، کہ ایمان کی حفاظت جو وہاں ہے وہ کہیں اور نہیں ہے۔ اب سبب کیا ہے ایمان کی حفاظت کا؟ سوائے اس کے کہ ماں حضور کی ذات ہے، آقا علیہ السلام کی ذات اقدس ہے، روضہ رسول ہے، اور یہ جو لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ فی جوہرہا، جب یہ فرمایا تو یہ زمانہ آخر کی بات فرما رہے ہیں، اور آقا علیہ السلام کو معلوم ہے کہ جس زمانے کی طرف وہ اشارہ فرما رہے ہیں وہ زمانہ حضور کی حیات ظاہری کا نہیں ہوگا، وہ زمانہ گنبد خضرا کا ہوگا۔ اس وقت تو مزار اقدس ہوگا، حیات ظاہری تو نہیں، اب تو مزار اقدس ہوگا۔ تو فرمائیے ایمان کی سلامتی مدینہ میں کیوں؟ مکہ ادھر ہے، حجر اسود ادھر ہے، حتیم ادھر ہے، مقام ابراہیم ادھر ہے، صفا مروہ ادھر ہے، عرفات ادھر ہے، مزدلفہ ادھر ہے، مینا ادھر ہے، مناسک ادھر ہیں، سب چیز میں حج کے لیے مکہ میں ہے۔ ایمان کی سلامتی مدینہ میں کیوں؟ ادھر کیا ہے؟ مدینہ میں کیا ہے؟ کوئی تو سبب ہونا چاہیے اس ایمان کو بچانے کا، ایمان کی حفاظت کا۔ مدینہ میں سوائے دربار مصطفیٰ کے اور کچھ نہیں ہے۔ پتہ چلا کہ ایمان کی سلامتی حضور کے قدموں کے ساتھ متعلق ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی سلامتی وجود مصطفیٰ سے ہے، ایمان کی سلامتی مزار مصطفیٰ سے ہے، قبر انور مصطفیٰ سے ہے، دربار مصطفیٰ سے ہے۔ ایمان کی سلامتی کا سبب ہی مدینہ رکھا، اور مدینہ میں حضور کی ذات کے سوا اور ہے کیا؟ اب اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہی حدیث امام بخاری نے بھی، میں نے آپ کو عرض کیا، بیان کی، امام بخاری نے اسے ابراہیم بن منذر اور انس بن عیاض کے طریق سے روایت کی، عن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ان الایمان لیعرض الی المدینۃ کما تعرض الحیۃ الی جحرہا، متفق علیہ حدیث۔ اب اس کا سبب کیا؟ اس کے سبب میں چند احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں۔ فرق یہ ہے کہ آقا علیہ السلام نے مدینہ کو اتنی اہمیت کیوں دی، دونوں کا ایک فرق ہے، اور فرق یہ کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، سمیت، روایت ہے امام بخاری بیان کرتے ہیں عبداللہ بن یوسف کے طریق سے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے۔ سعید بن یسار بیان کرتے ہیں، یقول سمیت ابا ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امرت بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنفی الناس المدینہ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ ایمان کی سلامتی اس لیے مدینہ میں ہے، فرمایا مدینہ شہر اس کی مثال ایسی ہے کہ لوگوں کے اندر جو گناہوں کا، نفاق کا اور خرابیوں کا جو میل کچیل ہے اس کو اس طرح نکال کے باہر پھینکتا ہے مدینہ، جس طرح بھٹی لوہے کی میل کچیل کو نکال کے باہر پھینک دیتی ہے۔ اگر میل کچیل والا لوہا آگ کی بھٹی پہ رکھا جائے تو لوہا پگھلتا ہے اور میل کچیل کو ایک طرف کر دیتا ہے، لوہے کو خالص کر دیتا ہے۔ اس طرح میرا مدینہ ایمان کو خالص کر دیتا ہے اور بد اعتقادی کو نکال پھینکتا ہے، بد عقیدگی کو نکال پھینکتا ہے۔ کیوں کہ ہمہ وقت اہل مدینہ کے سامنے میرے دربار کا نقشہ رہتا ہے، گنبد خضرا رہتا ہے، جالی رہتی ہے، قبر انور رہتی ہے، روضۃ الرسول رہتا ہے۔ حیات ظاہری میں ذات رسول تھی، وفات کے بعد روضۃ الرسول رہتا ہے۔ تو مدینہ کو یہ شان کیوں ملی؟ وجود مصطفیٰ کے سوا بھی کوئی سبب ہے؟ بولیے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان وہی معتبر ہے جو آقا علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ تعلق عشقی پر مبنی ہے اور نسبت قلبی پر مبنی۔ پھر آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان ابی بکرۃ، امام بخاری باب 9 کتاب فضائل المدینہ، باب لا يدخل الدجال المدینہ۔
حدثنا عبد العزیز ابن عبداللہ، اس طریق سے امام بخاری روایت کرتے ہیں حضرت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل المدینۃ رعب المسیح الدجال لها یومئذ 7 ابواب علی کل باب ملکان۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جب دجال پوری دنیا میں کفر پھیلا رہا ہوگا اور چلتا چلتا پھر وہ مدینہ میں بھی آئے گا، تو فرمایا میرے شہر مدینہ میں دجال کو داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس دن جب دجال آئے گا تو میرے شہر مدینہ کے ارد گرد جو فصیل ہوگی اس کے 7 دروازے ہوں گے، اور ایک حدیث میں 7 راستے ہوں گے، اور فرمایا مدینہ کے داخلے کے لیے ہر دروازے پر اللہ تعالیٰ 2 فرشتوں کو گارڈ بنا کے مقرر کرے گا، دجال کو نکال تکے دے کے نکال دیں گے، تو میرے مدینہ میں دجال قدم نہیں رکھ سکے گا۔ اس لیے فرمایا ایمان کی حفاظت مدینہ میں ہوگی۔ پھر اگلی حدیث میں آقا علیہ السلام نے فرمایا علی انقاب المدینۃ ملائکۃ لا يدخلها الطاعون ولا الدجال، مدینہ کے راستوں پر، دروازوں اور پھر راستوں پر فرمایا ملائکہ مقرر ہوں گے گارڈ کے طور پر، اور میرے مدینہ میں نہ دجال داخل ہو سکے گا نہ طاعون داخل ہو سکے گا۔ اب وہی سبب آگے آ رہا ہے، مکہ میں حفاظت کیوں نہیں ایمان کی، مدینہ میں کیوں؟ ہم اپنے پاس سے کوئی قیاسی دلیل نہیں لاتے، قطعی طور پر صرف حدیث مسلم اور حدیث بخاری کا جواب احادیث مسلم اور بخاری سے ہی لیں گے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اگلی حدیث صحیح بخاری، عبداللہ بن محمد کے طریق سے امام بخاری حدیث کو لائے ہیں، عن انس رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب جو بات ہم نہیں کہتے اور میں نہیں کہتا وہ رسول پاک کی زبان سے سن لیجئے۔ سبب کیا ہے، فرق کیا ہے؟ فرق مکہ اور مدینہ میں کیا رکھا ہے کہ ادھر خدا کا گھر ہے، ادھر اس کے محبوب مصطفیٰ کا در ہے۔ فرق کیا ہے؟ وہ فرق حضور کی زبان سے سن لو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا عن انس رضی اللہ تعالی عنہ، انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اللہم اجعل بالمدینۃ ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ۔ آقا علیہ السلام نے دعا کی، اور دعا کیا تھی؟ عرض کیا باری تعالیٰ میرے مدینہ میں برکت جتنی مکہ میں برکت رکھی ہے اس سے 2 گنا برکت میرے مدینہ میں کر دے۔ بولیے، جو برکت مکہ کو عطا کی ہے، فرمایا ضعفی ما جعلت بمکہ من البرکہ، اس مکہ کی برکت کیوں 2 گنا برکت میرے مدینہ کو عطا کر دے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ کی برکت کو مکہ کی برکت سے 2 گنا قرار دیا۔ برکت میں فضیلت کس کی ہوئی جی؟ 2 گنا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ برکت بڑھا دے میرے مدینہ کی۔ اگلی حدیث، اس کو بھی امام بخاری نے روایت کیا، عبید بن اسماعیل، اور یاد رکھ لیجئے میں اس وقت بخاری کھول کے بیٹھا ہوں اور یہ ساری احادیث متفق علیہ ہے، بخاری میں بھی اور مسلم میں بھی۔ میں بخاری سے پہلے ایک بار سنا لوں، پھر آپ کو صحیح مسلم سے سنا دیتا ہوں تاکہ اس طرح التباس نہ ہو جائے، نظم کے ساتھ چلیں۔ یا رسول اللہ محبت کدھر زیادہ رکھیں؟ اس کا جواب سن لیں، عبید بن اسماعیل کے طریق سے، اور روایت کی ہے حضور علیہ السلام کی حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے، ام المومنین عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ روایت کرتی ہیں، اس میں جو متعلق حصہ ہے وہ پڑھ رہا ہوں۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہم حبب الینا المدینہ کحبنا مکہ او اشد۔ فرمایا اللہ ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت رکھ دے، ہمارے دلوں میں مدینہ کی محبت رکھ دے
جتنی مکہ کی رکھی ہے، تو یہاں مدینہ کی محبت کو مکہ کی محبت کے برابر کر دیا. کحبنا مکہ، جیسے ہمارے دلوں میں تو نے اپنے گھر والے شہر مکہ کی محبت رکھی ہے، وہی محبت مدینہ کی بھی رکھ دے. یہ بات کہہ کر آقا علیہ السلام کی طبیعت مقدسہ مطمئن نہیں ہوئی. جو محبت مدینہ ہے اس سے تسلی نہیں ہوئی، تو کحبنا مکہ تا کہہ کر عرض کیا او اشدہ، یا میرے مولا اس مکہ کی محبت سے بھی مدینہ کی محبت بڑھا دے. او اشدہ، یہ بخاری مسلم کے متفق علیہ حدیث کے الفاظ ہیں. مکہ کی محبت سے بھی مدینہ کی محبت بڑھا دے. اب بولیے، محبتوں کو اضافہ ہم نے کیا ہے یا آقا علیہ السلام نے کیا ہے؟ کس نے کیا ہے؟ یہ معیار عقیدے کا کس نے دیا؟ عقیدہ اور ایمان کا یہ پیمانہ کس نے دیا ہے؟ جب آقا علیہ السلام نے یہ دعائیں کر دیں تو اس کا نتیجہ کیا تھا؟ خلفائے راشدین کے عقائد پھر کیا بنے؟ ان میں صحیح بخاری سے ہی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عقیدہ سنا دیتا ہوں. اسی کے بعد اگلی حدیث امام بخاری روایت کرتے ہیں، یہ باب کتاب فضائل المدینہ کی آخری حدیث ہے. اس کے بعد اگلا کتاب الصوم کا باب کتاب شروع ہو رہی ہے. یحییٰ بن بکیر کے طریق سے امام بخاری نے روایت کی، عن خالد ابن یزید عن سعید ابن ابی ہلال عن زید ابن اسلم عن نبی عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہ دعا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا مروی، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کیا؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک. اے اللہ، دو چیزیں مانگتا ہوں، ایک تیری راہ میں شہادت نصیب ہو، اور دوسرا موت صرف شہر مدینہ میں نصیب ہو. اور لطف کی بات یہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ وَمَوْتِي فِي بَلَدِكَ، تیرے شہر میں یا تیرے گھر کے شہر مکہ میں، نہیں، فرمایا موتی فی بلد رسولک، موت آئے تیری راہ میں، شہادت کی موت آئے تیری راہ میں، مرو تیرے لیے، مرو تیرے لیے، جان جائے مولا تیرے لیے، شہادت کی موت آئے، مگر مرو کہاں اور مر کے دفن کہاں ہوں؟ شہر مدینہ، مصطفیٰ کے شہر میں، قبر یہاں بنے. تو فاروق اعظم کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ بعد از وفات بھی مدینہ چھوڑنا نہیں چاہتے. تو بولیے افضلیت کا عقیدہ کیا تھا؟ کس کا عقیدہ تھا افضلیت کا، مدینہ کا یا مکہ کا؟ اس لیے آقا نے فرمایا تھا کہ ایمان کی حفاظت یہاں ہوگی جہاں خلفائے راشدین موت کی طلب کرتے رہے ہیں کہ یہاں، اور پھر اللہ نے قبول کی وہ دعا. یہ صحیح بخاری کی. پھر آقا علیہ السلام کا ارشاد، حضور علیہ السلام نے فرمایا المدینۃ حرم من کذا الی کذا، مدینہ یہاں سے وہاں تک حرم ہے، لا یقطع شجرها ولا یحدث فیہا حدث ومن احدث فیہا حدثا فعلیہ لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جس نے میرے مدینہ میں کوئی جرم کیا، ظلم کیا، فرمایا قیامت تک اس پر اللہ کی بھی لعنت، ملائکہ کی بھی رحمت، اور تمام نسل بنی آدم کی لعنت. اتنا ظلم مدینہ کے لیے آقا علیہ السلام کو گوارا نہیں. یہ عموم ہے، یہ سارے مدینہ کی بات فضائل عمومیت پر ہیں. اب اس سارے فضائل کا مرکزی نقطہ کیا ہے؟ یہ جو فضائل مدینہ کو ملے ہیں اس کا مرکزی خیال، مرکزی نقطہ کیا ہے؟ امام بخاری نے پیچھے ایک کتاب فضل الصلاۃ فی مسجد مکہ والمدینہ، یہ کتاب قائم کی. ابواب العمل فی الصلاۃ سے پہلے یہ حدیث بیان ہوئی ہے. باب نمبر 5 ہے فضل الصلاۃ فی مکہ والمدینہ، اور باب نمبر 5 میں امام بخاری نے جو باب قائم کیا ہے، ترجمۃ الباب کے الفاظ سنیے.
ترجمۃ الباب امام بخاری کے خاص ہیں، نیچے حدیث کے لفظ مختلف ہیں، حدیث کے لفظ مختلف ہیں، ترجمۃ الباب کے لفظ مختلف ہیں، ایک ہی حدیث ہے، دو حدیثیں ہیں نیچے مگر وہی بات۔ امام بخاری کا ترجمۃ الباب ہے، باب فضل ما بین القبر والمنبر، یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی قبر انور اور منبر کے درمیان جو مقام ہے اس کی فضیلت، قبر اور منبر کے درمیان مقام کی فضیلت۔ اور حدیث آ کے جو روایت کی انہوں نے عبداللہ بن یوسف کے طریق سے ان عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان جنت کے باغوں میں سے ایک روضہ ہے، باغ ہے، یہ جنت کا باغ ہے، یہ ٹکڑا ہے جنت کا۔ اور یہ تشبیہاً نہیں فرمایا، تشبیہاً نہیں حقیقتاً فرمایا، میرے گھر سے میرے منبر تک کا ٹکڑا جنت کا روضہ ہے، باغ ہے۔ اب توجہ طلب بات یہ ہے، اس باب کے تحت امام بخاری دو حدیثیں لائے ہیں۔ اگلی حدیث مسدد عن یحییٰ عن عبید اللہ اس طریق سے لائے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، اور امام بخاری نے روایت کی ابو ہریرہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بین بیتی ومنبری روضۃ من ریاض الجنہ ومنبری علی حوضی۔ میں نے کہا تھا تشبیہاً نہیں فرمایا، حقیقتاً فرمایا۔ اب اگلی حدیث نے اس کا حقیقت ہونا واضح کر دیا۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کا باغ ہے، روضۃ الجنہ ہے، اور جو میرا منبر ہے وہ میرے حوض کے اوپر قائم ہے۔ آقا نے نشاندہی فرما دی کہ قیامت کے دن جو جنت کا حوض کوثر ہوگا وہ اس جگہ ہوگا جہاں میرا منبر ہے۔ اب دو تین اشارے ہیں اس میں، پہلے اسی منبر اور حوض کی بات کر لیں۔ حوض کوثر ہے، اور یہ وہ حوض کوثر ہے، وہ نہر ہے، اور حوض کوثر ہے جہاں سے آخرت میں پیاسے پئیں گے، پیاسے پئیں گے۔ اس کو کیوں فرمایا، اس کی جگہ متعین فرما دی؟ تو ایک تو آقا علیہ السلام کو یہ بھی علم ہے کہ حوض کوثر کس جگہ پر ہوگا، علم ہے، یہ علم نبوت مصطفیٰ ہے، علم ہے کہ حوض کوثر کہاں ہے۔ ابھی قیامت بپا نہیں ہوئی، ابھی جنت بے نقاب نہیں ہوئی، اور حوض کوثر سے پینے پلانے کا وقت نہیں آیا، مگر آقا علیہ السلام کو پہلے اس وقت بھی معلوم ہے کہ حوض کوثر یہاں پر ہوگا۔ ایک بات، اور دوسری بات فرمایا میرے منبر کے نیچے ہوگا۔ اب منبر کے نیچے کیوں فرمایا؟ منبر کی خاصیت کیا ہے؟ منبر وہ جگہ ہے جہاں ہر جمعہ کے دن حضور کے قدم لگتے تھے۔ اللہ